बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब छूट जाए मगर अल्लाह पाक से राब्ता नहीं छूटना चाहिए। अगर खुद चलकर अल्लाह की तरफ नहीं जाओगे तो वो गम भेज के तुम्हें अपनी तरफ रुजू करा लेगा। तुमसे ज़्यादा तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करने वाला है, तो लौट आओ अपने रब के तरफ कि दिलों का सुकून अल्लाह पाक के ज़िक्र में है। और मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं इस दुनिया के सहारे। किसी बदमजाज और कमज़र्फ का एहसान लेने से बेहतर है कि इंसान वक्ती तकलीफ़ बर्दाश्त कर ले। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जाकर और ख़ामोशी से बैठ और इन बोलने वालों की खामोशी को देख। दुश्मन से भी ख़तरनाक वो दोस्त हैं जो दोस्त बनकर धोखा देते हैं। 1000 मर्द एक पकीज़ा औरत को बहका नहीं सकते, मगर एक ख़राब औरत 1000 नेक मर्दों को बहका सकती है। जो हकदार हैं इनको भी हक दो, और जो नाहक मांगने वाला है इसको भी, ताकि हमें जो नाहक मिल रहा है कहीं वो मिलना बंद ना हो जाए। लोगों के खुदा से राबते के तरीके पर इन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता, बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। नसीब तो रब लिखता है ना, फिर रब तो कभी गलत नहीं लिखता ना। आपका अच्छा नसीब आपको मिलकर रहेगा इंशाल्लाह। तुम्हारा अपना वो है जो किसी और के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। अपना माजी, अपना गिरेबान और अपना ज़मीर सबक लेने की बेहतरीन जगहों में से है। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दें, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। और तुम बग़ैर परवरदिगारे आलम के चाहे कुछ नहीं चाह सकते। बाज़ औक़ात दुआएं रब के फ़ैसले नहीं बदलती, मगर आपका दिल बदल देती हैं और रब के फ़ैसले के मुताबिक कर देती हैं। घर की आबादी इंसानों समाज से होती है, दिल की आबादी कुरान से होती है। जब दोस्त अल्लाह करीम हो और किताब कुरान पाक हो और सिराते मुस्तकीम हो तो गुमराह होना नामुमकिन है। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें तन्हा छोड़ दे तो कौन है जो इसके बाद तुम्हारी मदद करेगा। और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। याद रखो, अल्लाह से तुम्हारा दर्द छुपा हुआ नहीं है। क्या खबर आज ही उसका कुन होना हो। सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह ताला खुद लड़ता है। मेरा रब तेरे फैसले पर शिकवा नहीं, पर थोड़ा रहम फरमा। तेरी मंदी मुश्किलों में है। रब वहाँ से दरवाजे खोलता है जहाँ से सोचा भी नहीं होता। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। हमारे किरदार के दागों पे तंज करते हो, हमारे किरदार के दागों पे तंज करते हो। हमारे पास भी है आईना, दिखाएं क्या। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, यकीन जानो अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। खुशी के 5 असूल। नफ़रत करने वाले मत बने, फजूल फ़िक्रें मत पालें, सादगी अपनाएं, ज़्यादा देने वाले बने और तवक्कात कम रखें। बस तो अपनी बारगाह में बुलंद रख मौला, दुनिया नज़र से गिराए या आसमां से, फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग पूछते हैं अच्छे और बुरे तल्लक को कैसे पहचाना जाए।
بڑا آسان جواب ہے۔ ہر وہ تعلق جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ اللہ کے سامنے بہائے گئے آنسو تمہیں کبھی بھی کسی خسارے میں نہیں ڈالیں گے۔ کیوں سوچتے ہو اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو بہا نہیں پاتے اس کی وجہ بھی جانتا ہے۔ میں نے تعلقات میں مادے کرنے چھوڑ دیے ہیں، جو جہاں بچھڑ گیا فی امان اللہ۔ قدرت کا قانون ہے کہ جب آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچنے لگیں گے تو آپ کے حالات و معاملات بھی اچھے ہونے لگیں گے۔ عقل گھر بیٹھ کر بادام کھانے سے نہیں آتی، یہ باہر جا کر ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے۔ گناہ کی کثرت گناہ کے ڈر اور احساس کو ختم کر دیتی ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، نہ صلح نہیں جنگ ہوگی پھر۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسی بھی کسی کی نہیں۔ جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف اللہ سے کہہ کر دیکھو۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ اور جب تم بہتر کی دعا کرتے ہو تو تمہارا رب بہترین سے نوازتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے۔ ضروری تو نہیں اللہ نیک اور پرہیزگاروں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گناہ گاروں لوگوں کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہتا کہ تم گناہ گار ہو، میں تمہیں کیوں سنوں، بلکہ وہ تو کہتا ہے آؤ مجھے سناؤ اپنی کہانی۔ ایک ایک لفظ سنوں گا، ایک ایک آنسو سنبھال کے رکھوں گا، ایک ایک دعا کا اجر دوں گا، صبر کا صلہ دوں گا۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ حقیر ہے، اسے اچھے برے کا علم نہیں، اسے ہدایت مانگو یا محبت، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا، دوریاں ختم کر دیتا ہے، فریاد سن لیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے، محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اس کی شان کریمی یہی ہے، وہ کن فرماتا ہے اور سارے کام سنور جاتے ہیں۔ مایوس کن لمحات میں بھی وہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے، یہی اس کی محبت اور حقیقت ہے۔ اللہ اپنے کچھ بندوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اسے بار بار اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے، اور بے شک اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کی پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر صبر کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا، تو بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بلا چکے ہو۔ سے ستا رہے ہیں تمہیں، کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے؟ جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے
تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ رحیم ہے رب العالمین، کتنا رحیم ہے، ہم اس کے رحم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ انسان کی سوچ محدود ہے، انسان خود بھی محدود ہے، یہ رب العالمین کے رحم کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ رب کے سارے کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اپنے معاملات اور مسائل سے کہہ دو کہ اللہ ہے، وہ تمہیں اپنے رحم سے مایوس نہیں کرے گا، اس سے اس کی رحمان صفت کے ذریعے مانگو، وہ دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے، ماں کی گود سے لے کر اب تک وہی دیتا آیا ہے، آگے بھی دے گا۔ تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی اس اللہ کی بندگی، اس کے سامنے مکمل طور پر عاجز بندہ بن جاؤ اور کہنا کہ تیرے علاوہ کوئی میری کشتی پار نہیں لگا سکتا۔ وہ دیکھنا پھر تمہیں کس طرح تھام لیتا ہے۔ تم جو چیز اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، اس میں کوئی نہ کوئی شر چھپا ہوتا ہے، تمہارے لیے بظاہر وہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ میں نے سجدے میں دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، میں رائیگی جا رہی ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ اور اللہ کی طرف سے سورۃ الضحیٰ کی سورت میں بڑی خوبصورتی سے جواب آیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔